تو جس کام کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے اسی کام کے لیے اس کو استعمال کرنا لازم ہے. یہ ہماری ایک عام عقل ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک اسکول کی عمارت بناتے ہیں تو اس کو آپ گایوں کے لیے یا گایوں کے رہنے کے لیے نہیں اس کو استعمال کر سکتے. یہ ایک عام بات ہے. دیکھیں یہ ایک بہت عجیب سی بات ہے کہ مجھے یہ بات شیئر کرنی پڑ رہی ہے یا سمجھانا پڑ رہی ہے کہ بندگی ہی کیوں. تو دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے دنیا میں بھجوایا، ظاہر ہے کہ انسان خلاصہ کائنات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع بندگی ہی کیوں. دیکھیں یعنی یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو چیز جس کام کے لیے ہو اسے استعمال میں لانا چاہیے، اور یہ ایک بنیادی بات ہے. دیکھیں ہم بہت سی عمارات تعمیر کرتے ہیں تو جس کام کے لیے عمارت تعمیر کی جائے اس کو اسی کام میں لایا جاتا ہے، دیگر کسی اور مقصد کے لیے نہیں استعمال کی جاتی وہ عمارت. میں عمارت کی بات کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ ایک ویئر ہاؤس ہے، گودام ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی بیت الخلاء یا ڈائننگ نہیں ہوگا، اور وہ ایک ویئر ہاؤس ہوگا، اس میں سامان رکھا جائے گا پھر ڈمپ کیا جائے گا. تو اس کو ہم گھر نہیں کہہ سکتے. گھر کو ہم ویئر ہاؤس کے استعمال میں نہیں لا سکتے کیونکہ اس کی تو محدود بہت ہی ہے. کمرے ہوتے ہیں، 2-4 کمرے ہوتے ہیں، باتھ روم، ڈائننگ، کچن وغیرہ، جبکہ ویئر ہاؤس میں یہ ضروریات نہیں ہے. تو جس کام کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے اسی کام کے لیے اس کو استعمال کرنا لازم ہے. یہ ہماری ایک عام عقل ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک اسکول کی عمارت بناتے ہیں تو اس کو آپ گایوں کے لیے یا گایوں کے رہنے کے لیے نہیں اس کو استعمال کر سکتے. یہ ایک عام بات ہے. دیکھیں یہ ایک بہت عجیب سی بات ہے کہ مجھے یہ بات شیئر کرنی پڑ رہی ہے یا سمجھانا پڑ رہی ہے کہ بندگی ہی کیوں. تو دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے دنیا میں بھجوایا، ظاہر ہے کہ انسان خلاصہ کائنات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سب کچھ بنایا ہے، ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اے انسان یہ ساری چیزیں میں نے تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دی ہیں. لیکن انسان کو دنیا کے لیے نہیں بنایا. یہ بھی ایک بات نوٹ کر لیں، بہت واضح بات ہے. یعنی انسان اس دنیا سے جب جائے گا تو کچھ لے جا نہیں سکتا. یعنی دنیا انسان کا مقصود نہیں ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کمانے کے لیے یا دنیا جمع کرنے کے لیے یا اس طریقے اس کے لیے نہیں بنایا ہے. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے. ہماری منزل دنیا میں نہیں ہے. ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں. اور افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم لوگوں نے دنیا ہی کو منزل بنا لیا ہے. عام طور پہ آپ دیکھیں کہ ہم دنیا کے یعنی ہمارا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا زیادہ سے زیادہ کما لیں، اس کو استعمال کر لیں، اس سے مزے اٹھا لیں. یہ میں مختصر الفاظ کہہ رہا ہوں، باقی تو یہ معاشرہ پکار کی کہہ رہا ہے، یہ مسلمان معاشرہ کہ ہماری منزل دنیا ہے، آخرت نہیں ہے. تو یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا. ہماری منزل آخرت میں ہے، اور آخرت میں کامیابی ہی اصل کامیابی ہے. دیکھیں یہ بات میں ایک اور طریقے سے آپ کو کہہ دوں کہ دنیا میں جب انسان آتا ہے تو جب یہ دنیا سے جائے گا تو یا تو یہ ناکام ہوگا یا کامیاب ہوگا.
یہ ایک بات جو ہے آپ نوٹ کر لیں۔ اگرچہ آخرت پر ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمارا یقین نہیں ہے، اور ہم آخرت کے لیے زندگی نہیں گزار رہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، یہ بات میں مانتا ہوں، اور یہ بھی میں مانتا ہوں کہ میری باتیں جو ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کے، اور اس پر لوگ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ بھی مجھے معلوم ہے، لیکن میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضاحت بیان کر رہا ہوں، قرآن کی، حدیث کی، تو میں نے تو بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، کہ تم میں سے بعض لوگ دنیا کے طلبگار ہیں اور بعض لوگ جو ہیں وہ آخرت کے طلبگار ہیں۔ اچھا، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آخرت پر تو ہمارا یہ یقین نہیں ہے، صفر ہے، بالکل نہیں ہے، اور وہ ہمارے اعمال سے پتہ چل رہا ہے۔ ہر انسان ایک یقین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور یقین کے بغیر یہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس کے عمل سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کی منزل دنیا ہے، دنیا کے حاصل ہونے پر یہ خوش ہو جاتا ہے، اور دنیا جب تنگی ترشی ہوتی ہے تو پھر یہ ناراض ہوتا ہے، خفا ہوتا ہے، دل گرفتہ ہو جاتا ہے، مایوس ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، مطلب راحت میں یہ خوشی محسوس کرتا ہے، اور جب راحت نہ ہو تو پھر یہ خوش نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ دیکھیں، ہم یہ بات میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ ہر انسان جو بھی زندگی گزار رہا ہے، جیسی بھی گزار رہا ہے، یہ اس کے یقین کی عکاس ہے، یعنی اس سے اس کے یقین کا پتہ چلتا ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، دنیا ہماری منزل نہیں ہے، اور نہ ہماری حقیقت وہ ہے جو کہ نظر آ رہی ہے، نہ میں مرد ہوں نہ عورت ہوں، مجھ میں تو ایک روح ہے، روح ربانی، جو کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اس وقت آتی ہے، اور ہماری منزل دنیا نہیں ہے۔ یہ بات آپ ذرا خوب اس پہ دماغ کو کھولیں، اس پر سوچیں، اور زندگی کی حقیقت کو جانیں۔ دیکھیں، کسی بھی چیز کی حقیقت کو اگر آپ نہیں جانیں گے تو اس سے آپ وہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے جس کے لیے وہ بنائی گئی ہے، اور اگر وہ چیز غلط مقصد کے لیے استعمال کریں گے تو پھر آپ اس مشین کو ضائع کر دیں گے۔ مثال کے طور پہ کپڑے دھونے کی مشین ہے، اس میں اگر آپ آٹا ڈالنے یا آٹا گوندنے کا کام لیں تو وہ تو آپ کو آٹا گوند کے نہیں دے گی، وہ تو کپڑے دھونے کے لیے بنائی گئی ہے۔ یعنی غلط مقصد کے لیے کوئی بھی چیز آپ استعمال کریں تو پھر تو وہ مطلب وہ نہیں ہوتی، بات نہیں بنتی۔ اس بات پہ غور کیجئے۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بندگی ہی کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہماری منزل دنیا نہیں ہے، یہ ایک زندگی ایک سفر ہے، اور یہ سفر آخرکار ختم ہونے والا ہے۔ یعنی اب ہم مثال کے طور پہ ہماری روح کو اللہ تعالیٰ نے جسم کی گاڑی دے دی ہے، اور یہ رواں دواں ہے، زندگی کا سفر جو ہے وہ رواں دواں ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا رہتا ہے، شعور سنبھال لیتا ہے، عاقل بالغ ہو جاتا ہے، اور اس کا زندگی کا سفر جاری رہتا ہے۔ اور جہاں تک میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں تو ہم خود بھی دنیا کے دھوکے کا شکار ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی دنیا ہی کا یعنی رخ دے دیتے ہیں۔ جیسے ماں باپ ہوں گے ویسی ان کی اولاد ہوگی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم زندگی پر سوچ بچار سے کام نہیں لیتے، اس کا مقصد کیا ہے یا اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہ بات جو ہے اس کو سوچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور میں ایک بات اس نشست کے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دنیا کے دھوکے کا شکار رہے اور بنا سوچے سمجھے آپ نے زندگی گزار دی تو آپ کی
یعنی جگہ جو ہے وہ جہنم ہے، جنت میں آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہ بالکل میں واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں، ہم بری طرح یہ دنیا میں کھو گئے ہیں، دنیا ہی کو ہم نے اپنی منزل قرار دے دیا ہے، شعوری یا غیر شعوری طور پہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر عقل ہمارے پاس نہ ہوتی، ہم گائے بیل بھینس ہوتے اور اتنی سمجھ ہم میں نہ ہوتی، تو پھر تو کوئی بات نہیں تھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم سوچنے اور سمجھنے کی قوت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، سوچ اور سمجھ کی۔ تو اگر ہم سوچ سمجھ سے کام نہیں لیں گے تو ہم ناکام ہوں گے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم